ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، 26 جنوری آنے والی ہے جو کہ ہمارے ہندوستان کا ریپبلک ڈے ہے۔ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، دستور ہند، آئین، ان سب کو باضابطہ مرتب جو کیا گیا تھا، اس کا عمل 1950 میں ہوا ہے۔ پورے ملک میں 26 جنوری کو خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ ہمارے ملک کا باضابطہ دستور وجود میں آیا ہے، کانسٹیٹیوشن تیار ہوا ہے۔ اب اسی کے مطابق ہندوستان میں عمل کیا جائے گا۔ ہماری ایک بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نہ تو دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں اور دین کی تعلیم کے بارے میں تو کہنا ہی کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے، بڑوں کی قربانیوں کو یاد نہیں کرتے،
اس ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان کو کوئی آج یاد بھی نہیں کرتا. ان کو یاد کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے مسلمان نوجوان اور عمر رسیدہ حضرات بھی یہ تک نہیں جانتے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کتنا بڑا حصہ ہے، کتنا بڑا رول ہے. چند ناموں کے علاوہ ہمارے مسلمان نہیں جانتے کہ اس ملک کی آزادی میں علماء کرام نے اور مسلم عوام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. اور کبھی جب اس موضوع کو مساجد کے اندر بیان کیا جاتا ہے، کسی خاص محفل میں جلسے میں بیان کیا جاتا ہے، تو ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ سیاست کا بیان چل رہا ہے. لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ پالیٹکس کیا بیان کر رہے ہیں، دین کی بات نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ وطن سے محبت کرنا، وطن کی خاطر شریعت کی روشنی میں مد مقابل کے سامنے کھڑا ہونا، یہ تو اسلام سکھاتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو، اپنی زمین سے محبت کرو، اور جو ظلم و ستم وہاں پر برپا ہو رہا ہو اس کو ختم کرو، اور تمام انسانیت کو راحت پہنچاؤ. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، سب کو راحت پہنچانے والا کام کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ہندوستان کی جو جنگ آزادی ہے، اس کی تاریخ ہم لوگ 1947 کو سمجھتے ہیں. 1947 سے ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے. یہ ہمارا گمان ہے، بچوں نے بھی یہی پڑھا ہے، آپ حضرات بھی یہی پڑھتے ہوئے آئے ہیں. لیکن یہ سب باضابطہ ایک پلان کے تحت کیا گیا ہے. ہمارے ذہنوں سے ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو ہٹانے کے لیے، ان کی قربانیوں کو ہم کس طرح سے بھول جائیں، باضابطہ ایک پلان کے تحت کیا گیا ہے. ہمارے بڑوں کے نام و نشان کو ختم کر دیا گیا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت سے انصاف پسند غیر مسلم بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کی پوری تاریخ ہو بہو لکھی ہوئی ہے. انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں نے اور خاص کر علماء کرام نے اور اسی طرح غیر مسلم بھائیوں نے کیسے مقابلہ کیا اور ہندوستان کو آزاد کیا. میں مختصر سی تاریخ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان، جو کلکتہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ انگریز داخل ہو چکا ہے ملک میں. ولیم فورٹ اور ڈائمنڈ ہاربر کلکتہ کے اندر انگریزوں کا مرکز تھا، جہاں پر ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی.
नवाब सिराज उद दौला के नाना ने 1754 में, कितना पहले अंदाजा लगाइए, 1947 कहाँ है और 1754 कहाँ है, कितने 100 साल का जमाना है। तो 1754 में अली वर्दी खान ने अंग्रेजों को मार भगाया। वो लोग विलियम फोर्ट से भाग निकले और डायमंड हार्बर में जाकर के छुप गए। बाद में अली वर्दी खान जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे वो भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके बाद खुद नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 में अंग्रेजों के साथ प्लासी की मैदान में जबरदस्त जंग की, अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन कुछ अपने लोगों ने गद्दारी की थी। इस बिना पर नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हो गई और बिलाखिर मुर्शिदाबाद में, जो कि वेस्ट बंगाल का एक शहर है, वहां पर उनको शहीद कर दिया गया। फिर अंग्रेज कलकत्ता से होते हुए बिहार, उड़ीसा, इस तरह आगे बढ़ता चला गया। बाद में मैसूर के रहने वाले फतह अली खान, कभी आपने नाम सुना है क्या? नहीं सुना है, जानते नहीं है। हमारे नौजवान पहले नॉवेल्स पढ़ा करते थे, फिल्म की स्टोरियां पढ़ा करते थे, बाद में रेडियो आया, रेडियो के पीछे पड़ गए, फिर टेलीविजन उसके पीछे पड़ गए, फिर इंटरनेट अब उसके पीछे लगे हुए हैं। नई नई चीजों को पढ़ते हैं, नई नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिस्ट्री को कोई पढ़ करके नहीं देखता। ये फतह अली खान कौन है? किसी को मालूम है? ये हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का नाम है। असल नाम है फतह अली खान। उनके वालिद मोहतरम हैदर अली खान थे। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने अंग्रेजों का मुकाबला किया अपने वालिद के साथ मिलकर। 1783 में जंग हुई, 1784 में जंग हुई, और उसके बाद भी चंद सालों के बाद जंग हुई। कुल 4 मर्तबा अंग्रेजों का मुकाबला किया, और चौथी मर्तबा 1799 में मई की 4 तारीख को हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को श्रीरंगापट्टनम में शहीद कर दिया गया। हम लोग अपने बड़ों की तारीख को पढ़ते नहीं हैं। जो दुनिया हमको दिखाती है, जो मीडिया हमको दिखाती है, जो टीवी सीरियल्स के अंदर बताया जाता है, उस पर हम यकीन कर लेते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। याद रख लीजिए, कोई आदमी वली उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा ना करे। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि बाज़ाब्ता उनके चेहरे मुबारक पर दाढ़ी थी, और वो अपने वक्त के बड़े बड़े औलिया अल्लाह के सरदार थे, कुतुब और गौस के दर्जे के थे। इतने बड़े वो अल्लाह वाले कि कभी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई, और जिस दिन आपको शहीद किया गया उस दिन भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ करके तशरीफ ले गए थे। तहज्जुद की नमाज पढ़ करके आप जिहाद में तशरीफ ले गए थे और आपको शहीद किया गया। और आप जिंदगी में ये कहा करते थे
کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. میں شیر کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں، گیدڑ کی طرح 100 سال بھی مجھے ملے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت کو شہید کر دیا گیا. آپ کا جسم مبارک میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے. آپ کے چہرے میں ایسا رعب ہے، انگریز کی ہمت نہیں ہوئی کہ لاش کے قریب جا کر کے دیکھے. لکھنے والوں نے لکھا ہے 3 دن تک میدان جنگ میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش پڑی ہوئی تھی. کسی انگریز کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں جا کر کے دیکھ لے زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں. اس قدر رعب، سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تو رعب پڑ رہا ہے. وہ مومن تھے، پکے مومن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوا تھا. ان کے چہرے پر ایسا رعب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ایران سے یا کسی اور علاقے سے ایک آدمی آیا کہ میں تمہارے امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے بتایا جاؤ فلاں جنگل میں تم کو ملیں گے. اس نے بڑے تعجب سے کہا ہمارے ملک میں تو امیر المومنین کے لیے بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے، بہت بڑا محل ہوتا ہے، خدام ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، بڑے بڑے میز، کرسیاں، پلنگ وغیرہ ان کے لیے لگائے ہوئے رہتے ہیں، اس کے اوپر آرام سے تخت نشین ہوتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ امیر المومنین جنگل میں ملیں گے. انہوں نے کہا ہاں میں صحیح بول رہا ہوں، امیر المومنین کو تلاش کرنا ہو جنگل میں چلے جاؤ. چنانچہ وہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے تو دیکھتا کیا ہے، درخت کے سائے میں بغیر بستر کے، بغیر تکیے کے، گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے آرام سے سوئے ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایسا رعب تھا، آنے والا دوسرے ملک سے آنے والا بڑا وزیر قاصد گھبرا گیا، بات نہیں کر سکا بہت دیر تک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے تھے. چلتے چلتے کسی ضرورت کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر کے دیکھا. صرف پیچھے مڑ کر کے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایسا رعب تھا، پیچھے جتنے بھی لوگ تھے سارے گھٹنوں کے پل زمین پر گر پڑے. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایسا رعب ان کے چہرے پر. آج ہم سے بلی نہیں ڈرتی ہے. آج ہم چاہے بندوق لے کر بھی نکلیں گے، ہم سے کوئی ڈرنے والا نہیں. ہمارے چہرے مرجھائے ہوئے، ہمارے چہروں سے نماز کا نور نکل گیا، ایمان کا نور نکل گیا، اسلام کا نام و نشان ہمارے جسم پر ہے ہی نہیں. نہ ہمارے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہے، نہ سنتی لباس ہے، نہ زبان پر اللہ کا کلام ہے، نہ ہمارا عمل اسلام کے طریقے پر ہے. اس لیے ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں. ہر قوم والا ہمیں دبانے کی کوشش کر رہا. حضرت فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش پڑی ہوئی ہے سری رنگا پٹنم کے میدان میں. 3 دن گزر گئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ قریب جا کر کے دیکھ سکے. بالآخر جنرل ہارس، ایک جنرل تھا، وہ کمانڈر تھا، اس نے تھوڑی سی ہمت کی. اب تو 3 دن ہو گئے ہیں، وفات پا چکے ہوں گے، چلو دیکھتے ہیں. اس نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر کے دیکھا، اور ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا تو پتا چلا کہ روح پرواز ہو چکی ہے.
جب اس نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے کے اوپر اپنے ملک کا پرچم اور جھنڈا رکھ کر کے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا، کب 1799 4 مئی کو یہ اعلان اس نے کیا۔ 4 مئی کو شہادت ہوئی، اس کے 3 دن بعد انگریز نے یہ اعلان کیا۔ آج ہم دنیا والوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہندوستان کو انگریز نے اپنا ملک کہا ہے تو وہ ایک مسلمان کی شہادت پر کہا۔ ہمارے بڑوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی پیش کی۔ جب انگریز نے دیکھا کہ میسور کے شیر وفات پا چکے ہیں تو اس نے پورے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا اور آگے بڑھتا بڑھتا دلی تک پہنچ گیا۔ جب انگریز دلی تک پہنچا اور وہاں پر جا کر کے ہندوستان کی دولت کو لوٹنے لگا اور لوگوں کو غلام بنانے لگا تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1806 میں سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہندوستان غلام بن چکا ہے، آج سے ہندوستان انگریزوں کا غلام بن چکا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ہندوستان کو آزاد کرائے۔ فارسی زبان میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1806 میں فتویٰ دیا۔ اللہ والے کے برکت والے ہاتھوں سے لکھا ہوا فتویٰ تھا۔ اس فتوے کا ایسا اثر ہوا، پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہو گئی، ایک دل کے اندر ہمت پیدا ہو گئی اور سب نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگ جڑتے 1857 میں انگریزوں کے ساتھ زبردست مقابلہ کیا۔ 1857 میں زبردست مقابلہ کیا اور اس قدر جنگ ہوئی اور ایسی لڑائیاں پیش آئی۔ خود ایک ہندو پنڈت ہے میوارام گپتا، انہوں نے مسلم مجاہدین نام سے ایک کتاب غالباً ہندی زبان میں لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ کتنے؟ 5 لاکھ مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں شہید کیا گیا اور 95,000 علماء کرام کو، مولویوں کو، مفتیوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ دلی سے لے کر میرٹھ 60 کلومیٹر ہے، یہ جو پورا راستہ ہے، جگہ جگہ درختوں پر انگریزوں نے پھانسی کے پھندے تیار کر کے لٹکا کر کے رکھا تھا۔ جو بھی ٹوپی داڑھی والا مولوی ملتا اس کو لے جا کر لٹکا دیتا تھا، سوئیوں سے چبوتے تھے، زندہ آدمی کے جسم پر تلواریں چلایا کرتے تھے، سانپ بچھوؤں کو چھوڑا کرتے تھے، جلتی آگ میں ڈال دیا کرتے تھے، تیل کو کھولا کر اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی کارگزاری اگر آپ مکمل سنیں گے تو خون کے آنسو نکلیں گے۔ بڑی عجیب و غریب داستان ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ ہمارے علماء کرام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ، اس طرح بڑے بڑے علماء کرام نے دیگر علماء کرام کو اور عوام کو جوڑ کر شاملی کے میدان میں زبردست لڑائی کی 1857 میں۔ لیکن اس میں
مسلمانوں کو شکست ہوئی، مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بہت سارے علماء کرام شہید ہو گئے، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے۔ اور مظفر نگر میں ایک قصبہ ہے تھانہ بھون، جہاں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 2500 کتابوں کو لکھا ہے۔ عربی زبان، اردو زبان، فارسی زبان، تینوں زبانوں میں ملا کر 2500 کتابوں کو لکھا ہے۔ وہاں کی قبرستان میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کو دفن کیا گیا، اور حضرت کی قبر کے برابر میں ایک بیر کا درخت ہے۔ بتاتے ہیں کہ وہاں کے بیر بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، اس کے مصنف حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ اگر کوئی تھانہ بھون سے آتا تو اس سے کہتے بھائی وہاں کی بیر لے کر کے آنا۔ وہاں کی بیر حضرت نوش فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ آخری عمر میں حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تو ہندوستان سے کوئی حاجی جاتا تو محبت میں حضرت کے پاس حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے قبر کے برابر میں جو بیر کا درخت ہے وہاں کے بیر لے جا کر کے پیش کرتا تو حضرت اس کو نوش فرماتے اور کہتے اس میں مجھے جنت کا مزہ آتا۔ آخری عمر میں جب آپ کے دانت جھڑ گئے، ایک بھی دانت باقی نہیں رہا، تو آپ اس بیر کو منہ میں رکھ کر کے چوسا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پر سہارنپور میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے مظاہر العلوم، وہ آخری عمر تک اپنے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے، بات کرتے کرتے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ اس طرح ہونٹوں کو بار بار کیوں چوستے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت نے نہیں بتایا۔ بار بار جب لوگوں نے اصرار کیا اور حضرت سے معلوم کیا تو حضرت نے فرمایا 1857 کی جنگ آزادی میں شاملی کے میدان میں بھی شریک تھا، بہت سارے علماء کرام شہید ہو گئے، سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، میں بھی زخمی ہو گیا تھا، ان لاشوں کے درمیان میں بھی ایک جگہ پڑا ہوا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، جنت کی حوریں آئی، جنت کی حوریں، عورتیں جو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے جنت میں جانے والے مردوں کے لیے، جنت کی حوریں آئیں، جنت کی نہر سے میٹھا پانی لے کر کے آ کر جتنے لوگ شہید ہو گئے ان کو پلا رہی ہیں۔ پلاتے 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 میرے پاس بھی آئی، میں چونکہ پڑا ہوا تھا بے ہوش، کچھ نظر آ رہا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھ تھوڑی سی کھلی ہے تھوڑی سی بند ہے، وہ شہیدوں کے لاشوں کے درمیان چونکہ پڑا ہوا تھا، حوروں کو بھی پتہ نہیں چلا، انہوں نے وہ پانی کا پیالہ میرے منہ پر بھی لگا دیا۔ تو دوسرے حور نے اس حور سے کہا ارے کس کو پانی پلا رہی ہو، یہ تو ابھی زندہ ہے، ان کو نہ پلاؤ، شہیدوں کو پلاؤ۔ چنانچہ وہ پیالہ میرے منہ سے ہٹا دیا گیا۔ خدا کی قسم اس حور نے میرے ہونٹوں پر جو جنت کا پیالہ لگایا اور اس پانی کا ایک قطرہ میرے حلق میں چلا گیا، اس کی خوشبو میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کا پانی نہیں ہے، جنت کا پانی ہے۔ ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں پیش کی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں لاکھوں کی تعداد میں چونکہ مسلمان شہید ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام شہید ہو گئے تو انگریز مزید پختہ ہو گیا اور انگلینڈ سے جرمنی سے بڑے بڑے پادریوں کو بلوایا، فادرز کو بلوایا اور ان کے ذریعے اعلان کروایا کہ پورے ہندوستان کو عیسائی ملک بنانا ہے، کرسچین کنٹری بنانا ہے۔ چنانچہ کرسچینٹی کو پھیلانا شروع کر دیا،
जर्मन के पादरी और इसी तरह इंग्लैंड के पादरियों ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुओं को ईसाई बनाने की साजिश की। तब हमारे उलमाए किराम, खासकर हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह खाने काबा के सामने कई महीने तक रोते रहे। एक एक हफ्ता आपने भूख को बर्दाश्त किया और अल्लाह के सामने दुआ करते रहे। उलमाए किराम के मशवरे से 1866 में देवबंद के अंदर एक मदरसे को खोला गया, मदरसे की बुनियाद रखी गई जिसका नाम दारुल उलूम देवबंद है, जिससे आज तक लाखों की तादाद में उलमाए किराम वहां से तालीम हासिल करके दुनिया में फैले हैं और तालीम सिखा रहे हैं कुरान और हदीस की। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखने की वजह क्या है? इस मुल्क को अंग्रेजों के जुल्म और सितम से आजाद कराना, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना और अंग्रेजों की ये जो नापाक साजिश है कि इस मुल्क को क्रिश्चियन मुल्क बनाना है, इस साजिश में अंग्रेजों को नाकाम करना, इसके लिए उलमाए किराम को इस मदरसे से पैदा करना है। ये दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद का असल मकसद था। चुनांचे एक अनार के दरख्त के तले मदरसे का आगाज हुआ। पढ़ाने वाले एक उस्ताद थे, पढ़ने वाले एक तालिब इल्म थे, पढ़ाने वाले का नाम भी अल्लाह की कुदरत से महमूद था और पढ़ने वाले स्टूडेंट का नाम भी महमूद था। जो पढ़ने वाले तालिब इल्म थे हजरत शेखुल हिंद महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये जब पढ़े फारिग हुए तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहरीक चलाई। मुसलसल 40 साल तक आपने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की, लोगों को समझाया, लोगों में बयान किया, अंग्रेजों के जुल्म सितम से आगाह कराया, अंग्रेजों के क्या क्या प्लान्स हैं वो बताया। लोगों के समझ में बात आई। जब अंग्रेज ने देखा कि शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा हो रही है, लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं, तो अंग्रेजों ने 1917 में हजरत शेखुल हिंद को और आपके शागिर्द शेखुल इस्लाम हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल में कैद कर दिया। यूरोप के अंदर माल्टा की जेल जो कि सर्द इलाका है, आयरलैंड जिसको कहा जाता है, वहां पर यहां से 7 समंदर पार ले जा करके हमारे 200 से ज्यादा उलमाए किराम को वहां कैद किया, जेल में डाला गया। रातों रात बर्फ की सीलियों के ऊपर उलमाए किराम को नंगे बदन लिटाते थे, जहरीले सांप को ला करके छोड़ते थे। जब हजरत शेखुल हिंद महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जहरीला सांप छोड़ा गया तो हजरत ने फरमाया अपने शागिर्द से, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से, कि देखो ये सांप भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह के मखलूक हैं, चलो अल्लाह को पुकारते हैं। चुनांचे दोनों बुजुर्गान दीन ने कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ना शुरू किया, इल्लल्लाह इल्लल्लाह की ज़रबे लगाना शुरू किया तो सांप भी अपना फन उठा करके खड़ा हुआ, वो भी उस जिक्र में शामिल हो गया, इस तरह झूमने लग गया। सांप ने उन बुजुर्गों को नहीं डसा, काटा नहीं। अंग्रेज बार बार आकर के हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से कहते थे, एक मर्तबा कह दो महमूद कि तुम अंग्रेजों के साथ हो, अंग्रेजों के खिलाफ कोई फतवा नहीं दोगे, आवाज नहीं उठाओगे। हजरत शेखुल हिंद फरमाया करते थे, मैं ऐसी बात कभी नहीं कहूंगा, मैं पहले भी वही कहा करता था, आज भी वही बोलता हूँ, मरते दम तक यही बोलूंगा कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाओ। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को तरह तरह सताया गया। जब हजरत का इंतकाल हुआ देवबंद के अंदर, आपको गुस्ल देने लगे, गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कपड़ों को उतारा गया तो लोगों ने देखा कि आप
کی کمر پر کالے کالے نشان ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہ دیکھیے ان کے جسم کے اوپر یہ کالے کالے نشان کیسے ہیں؟ حضرت تو گورے جسم والے تھے، یہ کالے کالے دھبے کیسے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ میرے اور میرے استاذ کے درمیان ایک راز کی بات تھی، زندگی میں کبھی میں نے ظاہر نہیں کیا، آج حضرت کی چونکہ وفات ہو چکی ہے اب میں بتاتا ہوں۔ جب انگریزوں نے مجھے اور میرے استاذ کو مالٹا کی جیل میں قید کر کے رکھا تھا، رات میں انگریز ایک مرتبہ آیا اور میرے استاد کو لے گئے اور انگاروں کو جلایا گیا اور میرے استاد سے کہا گیا اے محمود تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں انگریزوں کا ساتھ دینے والا ہوں، میں کبھی انگریزوں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاؤں گا تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، ہندوستان لے جا کر کے چھوڑ دوں گا۔ تو میرے استاد حضرت محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا، میں تو یہی کہوں گا کہ میں انگریزوں کے خلاف ہوں، میں انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کا فتویٰ دیتا ہوں۔ تب انگریزوں نے میرے استاد کو تپتی ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، انگاروں میں میرے استاد کا جسم جلا، جسم سے خون رس کر کے آگ کے اوپر گرا، حضرت کے چربی سے وہ آگ بجھی، اس طرح سے حضرت کے کمر کے اوپر یہ کالے کالے نشان پڑ گئے۔ بہت اذیتوں کو ہمارے علماء کرام نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں برداشت کی، چنانچہ 1917 سے لے کر 1920 تک 3 سال تک 200 سے زائد علماء کرام کو یورپ کے اندر مالٹا کے جیل میں رکھا گیا۔ بعد میں 1920 میں ان کو ہندوستان میں بمبئی کے ہاربر میں لا کر کے چھوڑا گیا۔ جب حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ وہاں پر آئے جیل سے رہائی پا کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ سے بیرسٹری کر کے موہن داس کرم چند گاندھی تشریف لائے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے علماء کرام کے مشورے سے یہ بات طے کی کہ اب ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمان تنہا نہیں ہوگا بلکہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ انگریز نے ایک چال چلی تھی۔ انگریز نے دیکھا کہ یہ مسلمان گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے خلاف لڑنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، کسی بھی طرح ان مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی کو پیدا کرنا ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپناتے ہوئے انگریزوں نے ہندوؤں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف بہت ساری باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے گاندھی جی کو ساتھ میں لیا اور جمعیت علماء ہند کا جو فنڈ تھا، جو پیسہ تھا، اس پیسے کے ذریعے گاندھی جی کو پورے ہندوستان کا دورہ کرایا گیا، پورے ہندوستان گاندھی جی کو گھمایا گیا کہ آپ اپنی آواز بلند کریں اور اپنے مذہب والوں کو بھی اس تحریک میں ساتھ لے کر کے تشریف لائیں۔ اور حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا۔ گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دینے والے مسلمان تھے۔ 1920 سے پہلے تنہا مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑتا رہا، 1754 سے لے کر 1920 تک اکیلا مسلمان انگریزوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ 1920 کے بعد حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے مہاتما گاندھی جی کو بھی ساتھ لیا اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس جنگ آزادی میں شریک کیا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا گیا اور حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بھی پردہ فرما کر جا چکے۔ حضرت کا جب انتقال ہونے لگا، حضرت اپنے گھر کی چھت کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت
آپ کیوں رو رہے ہیں, افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میری تمنا تو یہ تھی کہ میں انگریزوں کا مقابلہ کرتا, انگریزوں کی گولیاں میرے سینے کو پھاڑ دیتی اور میں میدان جنگ میں لاش کی طرح پڑا ہوا ہوتا اور جنگل کے کتے آ کر میرے جسم کو کھا لیتے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھتا اے میرے بندے محمود میرے لیے کیا لے کر کے آیا؟ تو میں اپنا مردہ لاش اللہ کے سامنے پیش کرتا. میں شہادت کی موت کی تمنا کرتا تھا لیکن اب میں بستر پر مر رہا ہوں. ہمارے علماء کرام ایسے تھے, سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار تھے, پیٹھ دکھانے والے ہمارے علماء کرام نہیں تھے. 1939 میں حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کراچی کے کورٹ میں انگریز نے پیش کیا. انگریز جج نے پوچھا اے حسین احمد تیرا کیا فتویٰ ہے؟ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا فتویٰ یہی ہے کہ ہندوستان غلام بن چکا ہے, ہندوستان سے انگریزوں کو باہر نکالو, انگریزوں کے خلاف جہاد کرو, یہی میرا فتویٰ ہے. پاس میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ حضرت تھوڑا الفاظ میں نرمی اختیار کریں, اس طرح جرأت کے ساتھ نہ بولا کریں ورنہ یہ آپ کو سخت سزا دینے والے ہیں. تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں ان کو کون ہیں؟ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھایا ہے. کتنے سال؟ 18 سال تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کے سامنے بیٹھ کر کے 18 برس تک حضور کی احادیث کی تعلیم دی ہے. اتنے بڑے اللہ والے کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا. اور کھاتے کس طرح تھے پتا ہے آپ کو؟ ہم لوگ تو اپنے بھائیوں کا پیسہ, سگی بہن کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں, ماں باپ کی جائیداد کو لوٹ لیتے ہیں, بڑے بھائیوں کے چھوٹے بھائیوں کے جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں, پڑوسیوں کے مکان پر قبضہ کر لیتے ہیں. ہم تو ایسے ہیں. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کس طرح کھاتے تھے پتا ہے آپ کو؟ مغرب کا وقت ہوتا تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں حضرت تشریف لے جاتے. شام کے وقت میں دکانیں بند ہو جاتی تو کہیں کوئی سیب کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, کہیں کوئی سبزی ترکاری پڑی ہوئی ہے, کوئی سڑا ہوا پیاز ہے, ٹماٹر ہے, کوئی ایسی چیز بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہے. اس طرح کی ترکاریوں کو جمع کر کے لاتے اور ان کو دھوتے, صاف کرتے اور اس کے باریک باریک ٹکڑے کر کے نمک ڈال کر کے پانی میں ابال کر اور میں پانی پی لیا کرتے تھے. ایسے ہمارے اللہ والے 18 سال تک پڑھایا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ جج مجھ سے سوال کر رہا ہے اے حسین احمد تمہارا فتویٰ ہے, اور میرے بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ حضرت نرمی سے جواب دیں, تو حضرت نے فرمایا کہ میں وہی فتویٰ دیتا ہوں جو میرا پہلا فتویٰ تھا کہ انگریز ہندوستان سے باہر جائے. مسلمان کا فرض ہے کہ انگریز کو ہندوستان سے باہر نکالو, اور مجھے پتا ہے کہ میرے اس جواب کے بعد یہ انگریز میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے, اس لیے میں اپنے ساتھ اپنا کفن تیار لے کر کے آیا ہوں. چنانچہ یہ کہہ کر حضرت نے اپنی تھیلی سے کفن نکال کر کے دکھایا, کراچی والوں تم کو میرے کفن کے انتظام کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے دیوبند سے ہی میں یہ کفن ساتھ میں لے کر کے آیا. ہمارے علماء کرام ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا. 1754 سے لے کر 1947 تک ہمارے علماء کرام نے جنگ آزادی میں آگے 10 قدم آگے چل کر مقابلہ کیا. غیر مسلم بھائیوں کو
1920 में शेख उल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ लिया, महात्मा गांधी जी को साथ में लिया, और जितने जितने बड़े बड़े हैं, अंबेडकर वगैरह हैं, इन सब को साथ लेकर के हिंदुस्तान को आजाद कराने में एक बड़ा रोल हमारे मुस्लिम अवाम ने भी अपनाया है और उलमाए किराम ने भी बहुत बड़ा रोल पेश किया है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, हमें अपनी तारीख को पढ़ने की जरूरत है। हमें अपनी तारीख का, हिस्ट्री का मुताला करने की जरूरत है। आज हम लोग इंटरनेट के पीछे पड़े हुए हैं, मीडिया में जो बात आती है उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसी को सही समझने लगते हैं। जो सही है उस तक हमारी रसाई नहीं है। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम इसी तरह जाहिल बन करके रहे तो सारी दुनिया हमारे सर के ऊपर खड़ी हो जाएगी, सारी दुनिया हमारे सर के ऊपर खड़ी हो जाएगी। हमने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को पसे पुष्ट डाल दिया, इसलिए हम लोग दुनिया में पीछे हुए। अपने बड़ों की तारीख को पढ़िए कि हमारे बड़ों ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की हैं। हमारे बड़ों ने यहां तक कहा है, जमीयत उलमा हिंद के बड़े हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हजरत अबुल कलाम आजाद, और इसी तरह हजरत मोहम्मद मियां साहब, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवारवी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने मिल करके एक जबान होकर के ऐलान किया कि हिंदुस्तान को टुकड़े होने मत देना। हिंदुस्तान आजाद हुआ, बाज लोगों ने पाकिस्तान बनाने का मशवरा दिया तो हमारे उलमा ने इसको मना किया। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली की जामिया मस्जिद के सहन में खड़े होकर के ऐलान किया, आवाज दे करके पुकारा, ऐ पाकिस्तान जाने वालों कहां जा रहे हो? लाल किला तुमको पुकार रहा है, जामिया मस्जिद तुमको आवाज दे रही है, तुम कहां जा रहे हो? बड़ों की सरजमीन को छोड़ करके, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन को छोड़ करके तुम कहां जा रहे हो? निजामुद्दीन औलिया को देखो, बड़ों की कुर्बानियों को देखो, पाकिस्तान मत जाओ, सब मिल करके यहीं रहेंगे, ये मुल्क अखंड भारत बन करके रहेगा, इसके टुकड़े होने मत देना। हमारे बड़ों ने मुखालफत की थी, पाकिस्तान बनाने से हमारे बड़ों ने मना किया था। आज हम डंके की चोट कह सकते हैं, तारीख के औरात को पलट करके देखा जाए तो यही बात सामने आती है कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाने का मशवरा कभी नहीं दिया था। हमारे बड़ों ने यही कहा था कि हिंदुस्तान एक ही रहेगा, इसके टुकड़े नहीं होने देंगे, और जिनको जाना था वो चले गए, हमें यहीं रहना था। हम इसी जमीन में पैदा हुए हैं, इसी जमीन से हम मोहब्बत करते हैं, इसी जमीन पर हम रोजाना 5 वक्त की नमाज में अपना माथा टेकते हैं, अपनी नाक को रगड़ देते हैं, और जब मर भी जाते हैं तो इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। इसकी हिफाजत जिंदगी में भी करते हैं, मरने के बाद भी इसी मिट्टी में मिलकर हम ये कहते हैं कि हमें इस वतन से मोहब्बत है। आज ऐसे मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तान वाले नहीं हो, तुम भारत वाले नहीं हो, तुम किसी गैर मुल्क वाले हो, तुम हिंदुस्तान को छोड़ करके चले जाओ। हम हरगिज इस बात को कबूल करने के लिए जरा बराबर तैयार नहीं है। और हमारे बड़ों ने इसी तरह गैर मुस्लिम के सरदारों ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वगैरह दूसरे बड़े बड़े लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, संविधान बनाया है, आईन को मुरतब किया है। उसकी खिलाफ वर्जी आज हो रही है, जिसको हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो 26 जनवरी है, क्योंकि 1950 जनवरी 26 को हमारे हिंदुस्तान का एक मुकम्मल ज़ाब्ता, एक दस्तूरुल अमल मुतय्यन हो करके सामने आया और उसका निफाज हुआ, तो इस खुशी में पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, खुशी मनाते हैं। हम भी खुशी मनाते हैं। आज हमें यह ना कहो कि हम दूसरे नंबर के शहरी हैं, हम इस हिंदुस्तान के
حقیقی شہری ہیں، تم بھی اس ہندوستان کے ہو، ہم بھی اس ہندوستان کے رہنے والے ہیں، لہٰذا ہم سب کو یہاں پر مل کر کے زندہ رہنے دو۔ بہرحال میری درخواست یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء کرام کی، بڑوں کی قربانیوں کا مطالعہ کریں، ہسٹری کو پڑھا کریں، علماء کرام سے ان باتوں کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔